السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے عورت کی زندگی کی حقیقت۔ عورت کی زندگی قربانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ ایک گھر میں آنکھ کھولتی ہے جہاں اس کی ہر خواہش کو محبت سے پورا کیا جاتا ہے، جہاں اس کی نادانیوں پر اسے سمجھایا جاتا ہے، جہاں اسے لاڈ پیار ملتا ہے۔ مگر ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اس سے محبت کی امید کی جاتی ہے، خدمت کا تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن بدلے میں اس کو اپنی ذات کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد عورت کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ نئے رشتے، نئے رسم و رواج، نئی ذمہ داریوں میں گھری ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس رشتے کو کیسے نبھانا ہے، کس بات پر ہنسنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، کس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ سیکھتی ہے، اپنی ہر عادت کو نئے گھر کے ماحول کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ وہ شوہر کی ہر خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتی ہے، اس کی پسند کے مطابق کھانے پکاتی ہے، اس کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے۔ اگر شوہر تھکا ہوا آئے تو وہ اپنی تمام پریشانیاں بھول کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر خوش رہے، اس کی زندگی آسان ہو۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کی اپنی زندگی کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ عورت صرف بیوی نہیں بنتی بلکہ بہو، بھابھی، دیورانی اور جانے کتنے ہی رشتوں میں بن جاتی ہے۔ ہر رشتہ اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ وہ سب کے لیے ہنستی ہے، سب کے لیے خود کو بدلتی ہے، اپنی خواہشوں کو مار کر دوسروں کی پسند کو اپنا لیتی ہے۔ لیکن جب کبھی وہ تھک جاتی ہے، جب کبھی وہ کچھ وقت اپنے لیے چاہتی ہے، تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی خواب ہیں۔ اگر وہ کوئی کام ٹھیک نہ کر سکے، اگر وہ کسی دن ہنسی نہ ہو، تو اسے فوراً بدتمیز یا لاپرواہ کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ ماں بن جاتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لیکن سب سے مشکل موڑ ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب اس کی گود میں آتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی ہر خوشی، ہر خواہش، ہر آرام کو بھول جاتی ہے۔ وہ اپنی راتوں کو نیندیں قربان کر دیتی ہے، اپنے آرام کو بھول جاتی ہے، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر بچے کی پرورش میں لگ جاتی ہے۔ ماں بننے کے بعد بھی اس کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہیں۔ اب وہ بیوی بھی ہے، بہو بھی اور ماں بھی۔ وہ خود کہیں گم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا کیا حال ہے۔ عورت کا دل بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھے کہ وہ کیسی ہے، کیا وہ خوش ہے، کیا وہ تھک چکی ہے۔ لیکن سسرال میں یہ سوچنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سب کو اس سے توقعات ہوتی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بھی تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں۔ عورت گھر کو سنوارتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے اس کا احساس کیا؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو بھی اسے باورچی خانے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ تھک جائے تو بھی سب اس سے کام کی امید رکھتے ہیں۔ کیا وہ سب کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں؟ یہاں سب سے بڑی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے۔ ایک مرد اگر اپنی بیوی کا ساتھ دے، اگر اسے سمجھے، اگر اس کی عزت کرے تو عورت کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کام خود کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کی مدد کرتے تھے، ان کے احساسات کو سمجھتے تھے۔ لیکن آج کے معاشرے میں اکثر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا سارا کام کرے، بچوں کی پرورش کرے، سسرال کی خدمت کرے اور بدلے میں کوئی شکایت بھی نہ کرے۔ ایک اچھا شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی مدد کرے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کا خیال رکھے، اگر وہ تھک جائے تو اسے آرام کا موقع دے، اگر وہ روئے تو اس کے آنسو صاف کرے۔ عورت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اسے عزت دی جائے، اس کے جذبات کو سمجھا جائے۔ وہ اپنی ذات کو مٹا کر دوسروں کے لیے جیتی ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کا کیا اس کے خواب، اس کی خوشیاں، اس کی محنت کی کوئی قیمت نہیں۔ جو مرد اپنی بیوی کو خوش رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، وہی اصل میں بہترین شوہر ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک عورت خوش ہوتی ہے تب بھی وہ پورے گھر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ اگر اسے عزت دی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے تو وہ پوری دنیا کے ہر دکھ کا سامنا کر سکتی ہے۔ عورت صرف قربانی دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ بھی جینے کا حق رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ تھام کر کہے کہ تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ہر شوہر اپنی بیوی کا سہارا بنے، اگر وہ اس کے جذبات کو سمجھے، اگر وہ اس کے خوابوں کی قدر کرے تو عورت کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت خود کو سب کے لیے وقف کر دیتی ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی اس کے لیے بھی کچھ کرے؟ اگر ہر شوہر اپنی بیوی کی قربانیوں کو سمجھے، اس کے احساسات کو جانے، تو دنیا کی ہر عورت خوش ہو سکتی ہے، کیونکہ خوش عورت ہی خوشحال گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیں اور شیئر اور لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔